دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ ایک کہاوت ہے، بہت مشہور کہاوت ہے کہ بلی تیلے سے باہر آ گئی، اور قاضی صاحب کی بلی وہ تو تیلا پاڑ کے اور ناچتے ہوئے ٹمکے مارتے ہوئے منظر عام پر آ گئی، اور اس مکا کو جو زرداری اور نواز خاندان کے درمیان اور قاضی صاحب کے درمیان جو مکا ہوا تھا وہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ وہ مکا یہ تھا کہ آپ وزیر اعظم بنو، آپ صدر بنو، اور قاضی صاحب کی جو ہے مدت ملازمت یعنی ایکسٹینشن دی جائے، مزید اس کی ملازمت کو کے وقت کو بڑھایا جائے، اور اس کے لیے قاضی صاحب نے سپریم کورٹ کا بھرپور استعمال کیا اپنے عہدے کا، یعنی 2 فیصلے کالعدم قرار دینے پڑے ان کو جو آئین اور قانون کے مطابق ہوئے تھے، جو سچ اور حق پر مبنی فیصلے تھے۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ یہ موجودہ انتظامیہ صاف شفاف الیکشن نہیں کرا سکتی ہے، یہ جانبدار ہے، یہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ حکومت کی دم چلی ہے، یہ صاف اور شفاف الیکشن کرا ہی نہیں سکتی۔ اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا پڑا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں آرڈر کیا تھا کہ عدالت الیکشن کرانے کی ذمہ داری لے، میں نے عدلیہ کی نگرانی میں الیکشن ہو۔ کالعدم قرار دینا پڑا کیونکہ قاضی صاحب مکمکات کر چکے تھے۔ دوسرا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا کالعدم قرار دینا پڑا، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ تحریک انصاف سے آپ انتخابی نشان نہیں چھین سکتے، نہیں لے سکتے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو غلط قرار دے کر تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دیا تھا، لیکن قاضی صاحب مکمکا کر چکے تھے۔ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملنی تھی، یہ وعدہ مافیا اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب سے کر چکی تھی کہ آپ فکر نہیں کرو، آپ کی مدت بڑھا دی جائے گی ملازمت کی۔ تو قاضی صاحب مسلسل 2 دن تحریک انصاف سے بلا چھیننے، انتخابی نشان چھیننے کے اوپر 2 دن سپریم کورٹ میں بیٹھے رہے، نکتہ چینیاں کرتے رہے، باریکیوں کو ڈسکس کرتے رہے، اور انتخابی نشان ملنے سے چند گھنٹے پہلے بلکہ 2 گھنٹے پہلے جو ہے تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا گیا۔ اور یہ مکمکا یہاں رکی نہیں، یہ مکمکا چلتی رہی، یعنی 8 فروری کو عوام نے ان تمام فیصلوں کو، ان تمام اسٹیبلشمنٹ کے اور چیف جسٹس کے اور ان کے سیاسی ایجنٹوں کے بیانیہ کو مسترد کر دیا، اور بھاری اکثریت کے ساتھ تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو اپنا لیڈر تسلیم کیا، اور بھاری اکثریت کے ساتھ ان کے نمائندوں کو مختلف نشانوں پر کامیاب کروایا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ بیلٹ پیپر پہ جو پارٹی موجود نہیں تھی وہ پارٹی اس ملک کے اندر جیتی ہے، لیکن مکمکا ہو چکا تھا۔ الیکشن کمیشن نے منمانی کرنی تھی، سپریم کورٹ نے خاموشی اختیار کرنی تھی، فارم 47 کے اوپر مسترد کیے ہوئے لوگوں کو مسلط کیا گیا پاکستانی عوام کے اوپر، قوم کے اوپر۔ اور پھر یہاں بھی نہیں روکے، کیونکہ پھر بھاری اکثریت چاہیے تھی، تو پھر بے شرمی کی انتہا دیکھے کہ تحریک انصاف کی ریزرو سیٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر اپنے دم چلو سیاسی پارٹیوں پر تقسیم کیا گیا، تاکہ اکثریت آئے اور آئینی ترمیم ہو تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گا۔ تو قاضی صاحب نے اس پر بھی خاموشی اختیار کر لی۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں تیرا میرا کے علاوہ اس ملک کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا ہے،
بس تم رہو، میں رہوں، وہ رہے، بس ہم رہے، ہم ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھے رہے، ہم ملک کو لوٹتے رہے، ہم نہ آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، نہ آئین کو تسلیم کرتے ہیں، نہ قانون کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم بدماش ہیں، ہم غنڈے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، قلم کا بھی بندوق کا بھی، ہم فیصلے کرتے رہیں گے۔ یہ ثابت ہو گیا، مکمل طور پر ثابت ہو گیا جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کا خط لکھ کے سپریم جوڈیشنل کونسل کو کیا آپ رہنمائی مانتے ہیں سپریم جوڈیشنل کونسل سے، اور چیف جسٹس قاضی صاحب اٹھ کے ایک فارم 47 کے وزیر اعظم سے انکوائری کمیشن بنانے کی مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ اس کو دوستوں اور ساتھیوں ایزی نہ لے، ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے، اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر۔ ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ اس ملک کا نظام کیا ہے، یہاں جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کتنی طاقتور ہے، کہاں تک ہماری بات سنی جائے گی، کہاں تک ہمیں جو ہے نا انصاف ملے گا۔ کیا وہ ججز جانتے نہیں ہیں؟ وہ اچھی طرح واقف ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمت کر کے اور اس ظلم اور جبر کے خلاف منظر عام پر آئے ہیں، اور اپنے بڑے ادارے سپریم کونسل جوڈیشنل کونسل کو خط لکھ کر قوم کو ایک پیغام دیا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون سے بالاتر ادارے جو اس ملک کے اداروں کو یرغمال بنانا چاہتی ہے۔ یہ ایک پیغام ہے دوستوں اور ساتھیوں۔ اور قاضی صاحب فل کورٹ بینچ بٹھاتے اور فارم 47 کے وزیر اعظم کو اختیار دیتے کہ جی آپ انکوائری کمیشن بنائے، اور انکوائری کمیشن ایک بیمار ذہنی جسمانی جو بیمار ہو چکے ریٹائرڈ چیف جسٹس جیلانی صاحب، جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتے، جیسے بستر پر پڑے ہوئے شخص کو جو ہے نا آپ اس اہم انکوائری کمیشن دی جاتی ہے جو اس قابل ہی نہیں ہے، یعنی کرنا کچھ نہیں ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، جو لاہور ہائی کورٹ کے ججز کہہ رہے کہ ہمارے فیصلوں پر دباؤ ہے، ہمارے اندرونی معاملات پر مداخلت ہے، یہ وہی کڑی ہے جو قاضی صاحب نے اپنے کورٹ کے اندر تحریک انصاف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے مل کر تحریک انصاف کا راستہ کو روکا گیا ہے۔ یہ 6 ججز یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آزاد خوددار فیصلے نہیں ہونے دے رہے، میرٹ کے بنیاد پر ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہم محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہے، ہمیں اغوا کیا جاتا ہے، ہم پر تشدد کیا جاتا ہے، جسمانی ذہنی تشدد کیے جاتے ہیں، ہمیں آزاد فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کے خلاف من پسند فیصلے اسٹیبلشمنٹ کی جو عمران خان صاحب کے خلاف کر چکے، جن کیسوں میں سزائی ہوئی ہے۔ 18 گھنٹے کیسز مخصوص ججوں سے چلا کر اور فیصلے لکھ کے دیے گئے کہ یہ فیصلے آپ نے سنانے۔ یہ انہی فیصلوں کے بارے میں یہ 6 ججز کہہ رہے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، پاکستان کے نوجوانوں، بزرگوں، ذی شعور لوگوں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اس نظام کے خلاف۔ جس طرح آپ 8 فروری پر نکل کر آپ نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ نے اٹھ کھڑے ہو کر روڈوں پر نکل کر اس نظام کے خلاف نکلنا ہوگا۔ یہ پیغام ہمیں مل چکا ہے کہ ووٹ کے ذریعے اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آنے والی ہے، ووٹ کے ذریعے اس نظام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک عوامی جدوجہد سے اس نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ایک عوامی تحریک سے اس فرسودہ، گھٹیا اور غلام نظام کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ دوستوں اور ساتھیوں۔